ایک مورد ہے کثیر الشک. انسان اگر زیادہ شکاک ہو جائے، زیادہ شک کرنے والا بن جائے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. تو کثیر الشک کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہر انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ میں کثیر الشک ہوں یا نہیں. حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کثیر الشک وہ شخص ہے کہ جس کا اگر عام معمولی انسانوں سے مقایسہ کیا جائے تو یہ زیادہ شک رہتا ہے. مقایسہ کرے، نارمل انسان، معمول کے انسان اس قدر شک نہیں کرتا، یہ زیادہ شک کرتا ہے. تو لہذا اس کی تشخیص کا معیار عرف ہے، خود اپنا عرف. مثلا انہوں نے فرمایا کہ انسان عام حالت میں بے دربے 3 نمازیں پڑھتا ہے، کسی ایک میں شک کرتا ہے، یہ عام ہے. تو اگر ایک شخص کے لیے یہی حالت 2 مرتبہ اور تکرار ہو جائے، مسلسل 3 نمازیں پڑھی، ایک میں شک کیا، پھر 3 نمازیں پڑھی، ایک میں شک کیا، پھر 3 نمازیں پڑھی، اس ایک میں شک کیا، یہ کثیر الشک ہے. یعنی 3 نمازیں بغیر شک کے نہیں پڑھ سکتا ہے کبھی بھی. 3 نمازیں مسلسل بغیر شک کے نہیں پڑھ سکتا، یہ جو ہے کثیر الشک ہے. یعنی حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ عرفاً یہی شخص کثیر الشک ہے. انہوں نے مثال دی ہے، مثال یہ کہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر ترتیب سے ایک شخص پڑھتا ہے. اس نے مثلا نماز فجر میں شک کیا، پھر اس نے جو ہے مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کی یہ 3 نمازیں پڑھی، پھر کسی ایک میں شک کیا، اس نے مثلا ظہر میں شک کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں آگے اور پڑھی، کسی ایک میں پھر اس نے شک کیا. تو وہ یہی شخص کثیر الشک ہے جو 3 نمازیں مسلسل بغیر شک کے نہیں پڑھ سکتا، ہر 3 نماز میں سے ایک نماز میں شک کرتا ہے، یہ کثیر الشک ہے. تو یہ شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب میں کثیر الشک ہوں، میں نے اپنی شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اس کے لیے مسئلہ حل ہے کہ بس وہ آگے بڑھے. تو لہذا یہ آثار تقویٰ اور آثار انجام واجبات اور ترک محرمات، حلال و حرام کی رعایت، واجب و محرمات کی رعایت کا جو اثر ہے، اس میں 11واں اثر یہ رزق بغیر مترقبہ ہے. انسان کے لیے خداوند متعال متقین کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا اہتمام فرماتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو عموماً 90% اگر بعض افراد رزق و روزی کے سلسلے میں اگر جو ہے وہ مشکلات کے شکار ہیں، تو انہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہیں نہ کہیں یا واجب ترک ہوا ہے یا پھر محرمات انجام پالے گا. اس وجہ سے رزق و روزی مشکلات پیش آتی ہے. 90%، 80% اس طرح. باقی شاید جو ہے بعض ایسے افراد کے لیے خدا متعال کی طرح آزمائش اور امتحان کچھ اور ہو سکتا. عموماً بے تقوائی کی وجہ سے انسان رزق و روزی کے جو ہے اس کی مشکلات بھی انسان سے گرفتار ہو جاتے ہیں. خدا متعال نے سورہ طلاق 2 اور 3 آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، واجبات محرمات کی رعایت کرتا ہے، حلال و حرام جائز ناجائز کی رعایت کرتا ہے، خداوند اس کے لیے ہمیشہ نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ کیسے تمہیں نجات مل سکتی ہے. راستہ دکھا دیتا ہے، تمہارے سامنے ڈال دیتا ہے راستہ کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے تم نکل سکتے ہو. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اسے کہ یہاں سے بھی مجھے رزق و روزی مل سکتی ہے. اس سلسلے میں آقا امام صادق علیہ السلام انی اوصیک بتقوی اللہ عز وجل، تمہیں میری وصیت ہے کہ تقوی اختیار کرو، حلال و حرام جائز ناجائز واجب محرمات اس کی رعایت کرو. فإن الله قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله عما يكره الى ما يحب. خدا متعال نے ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے، خداوند اسے جو ہے اس کے ناپسندیدہ امور سے نکالے گا، اس کے پسندیدہ امور کی طرف ڈال دے گا. یہ خداوند متعال کی ضمانت ہے.
بعض مشکلات مسائل جو ناپسندیدہ ہیں خداوند اسے نکالے گا اور اسے جو ہے پسندیدہ اس کے من پسند امور کی طرف خداوند اسے پلٹائے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. ان اللہ عز وجل لا يخدع عن جنته اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے سلسلے میں ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی نمازیں درست نہ کریں, ہم اپنے روزے صحیح نہ کریں, ہم اپنے شرعی احکام ٹھیک نہ کریں, واجبات محرمات درست نہ کریں, کہتے ہیں بس وہ قبول کرنے والی ذات ہے. مثلا اس طرح سے ہم رحمی سر 2-3 ڈائلاگ مار کے ہم آگے نہیں جا سکتے. جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب ہیں, ان میں دقت کرنا فرض ہے ہر ایک کے اوپر. تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَلَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ اور جو کچھ بھی خدا کے ہاں موجود ہے, جنت ہے, رزق ہے, جس کا معنوی ہے اور ابدی آسائشیں ہیں, وہ سب کچھ اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. اطاعت یہی ہے کہ سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں. خداوند متعالی نے کیا حکم دیا ہے وہ پہلے سیکھیں, پھر سمجھیں, پھر اس کے بعد اسی کے مطابق عمل کریں. یہ اطاعت ہے. اطاعت یعنی فرمان برداری. وہ فرمان دے گا, ہم فرمان برداری کریں گے. یہ اطاعت ہے. تو اس کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. لہذا اطاعت واجب ہے. اطاعت یعنی خداوند متعال کی واجبات کی رعایت کریں کہ یہ چیزیں واجب انجام دینا ہے, یہ چیزیں حرام ہے اسے چھوڑنا ہے, یہ چیزیں گناہ ہے انجام نہیں دینا, یہ چیزیں حلال ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں ان کی رعایت کرنی ہے, جائز ناجائز ہے. تو لہذا اس کے بعد انسان امیدوار ہو سکتے ہیں کہ ثواب الہی, نعمت الہی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. لہذا آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خداوند اسے ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو, اگر یہ چاہتا ہے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اسے خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. دنیاوی چیزوں پہ کم بھروسہ کریں, خداوند متعال پہ زیادہ بھروسہ کریں. ہزاروں افراد تعلیم یافتہ ہیں, سند یافتہ ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے. بہت سارے افراد سرمایہ دار ہیں لیکن اپنا سرمایہ نہیں کھا سکتے. بہت سارے افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کی اچھی زندگی گزر رہی ہے, رزق و روزی ان کی صحیح ہے. چونکہ یہاں خداوند متعال جہاں تقوی معیار ہے. علم ضروری ہے, عمل ضروری ہے, ہنر ضروری ہے, سب ضروری ہے, لیکن تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے. صرف علم کی وجہ سے, صرف دوستوں کی وجہ سے, صرف سفارشات کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہوتے. لہذا خدا پہ بھروسہ کریں اور علم حاصل کریں, خدا پہ بھروسہ کریں, تقوی اختیار کریں اور آگے بڑھیں. خداوند راستے کھول